صاحب الزمان الأجل. دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں اور یہ دونوں روایتیں بحار الانوار میں ہیں. ایک جگہ ہے کہ پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا اور ایک جگہ رسول اللہ نے خود بتایا کیسے روح مومن کی نکلتی ہے. بھائی اسی کو سن لیجئے اور ختم دعا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، بحار الانوار میں ہے یہ روایت، کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت کیسے مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اور یہ بات ہم آپ کو پہلے عرض کر چکے کہ جو مومن ہے وہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں سے افضل ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اس دنیا میں افضل اور مفضول کا، شہاب صاحب آپ کا اسٹوڈنٹ اگر ایس پی ہو جائے تو قانون اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کا پیر چھوئے گا کہ نہیں آگے چھوئے گا؟ کیوں شاگرد؟ کیوں؟ اس لیے کہ استاد ہے افضل. تو جب دنیا میں انسان اتنا لحاظ کرتے ہیں افضل اور مفضول کا، تو فرشتہ کیوں نہیں لحاظ کرے گا افضل اور مفضول کا؟ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لَيَتَوَقَّفُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ مَوْقِفَ عَبْدِ الذَّلِيلِ مِنَ الْمَوْلَى. ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے. صلوات بر محمد و آل محمد. کیف یتوفا ملک الموت المؤمن، یا رسول اللہ ملک الموت کیسے وفات دیتا ہے مومن کو؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لا یتوقف، لام لام تاکید ہے، لا یتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا، جیسے بندہ حقیر آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک روایت پیغمبر سے پوچھا گیا اور بتایا اس طرح سے. دوسری روایت صلوات پڑھیے اور مجلس تمام کرتے ہیں. اب یہاں پیغمبر، یہ بھی بہار میں ہے، پیغمبر سے پوچھا نہیں گیا، پیغمبر نے ایک کیفیت بتائی ہے کہ مومن کی روح نکلتی کیسے ہے. تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ملک الموت آتا ہے، پہلے فائل پڑھتا ہے نا. فائل پڑھنے کے بعد اب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان سے بیہیویئر کیسے کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے جب طے ہوا کہ آپ مومن اور فرشتوں سے افضل ہیں، تو جو پیغمبر کی حدیث سے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ملک الموت جیسے وہاں تھا نا، قبض روح سے پہلے پٹائی ہو رہی تھی. دیکھیے بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہی جو میں نے مثال دی کہ آپ کا جو ہے وہ، چھوڑیے آپ کی مثال نہیں مناسب ہے، ایک جو ہے وہ فرض کیجئے ایس پی صاحب ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہیں، اور ایک تھانے کا دروغہ ہے، ایس ایچ او ہے یا ایس آئی ہے. رتبے میں بڑا کون ہے؟ ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب. یہ اتفاق سے ایس پی صاحب کسی رشوت کانڈ میں پکڑے گئے اور این بی ڈبلیو ہو گیا، ان کو نان بیلیبل وارنٹ ہو گیا. ارسٹ کون کرے گا؟ ارسٹ اتھارٹی کون ہے؟ شہاب صاحب ایسا ہی کرے گا. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تھانے دار کرے گا، ایس ایچ او کرے گا، بس نا. اتفاق یہ ہے کہ جس ایس او کو ارسٹ کرنا ہے وہ ان کے انڈر میں ٹریننگ بھی کر چکا ہے. لیجئے صاحب، اب جب یہ پہنچے گا ارسٹ کرنے کے لیے تو لاکھ انڈر میں ٹریننگ کر چکا ہے. ایس او عہدہ بڑا ہے، لیکن پھر بھی ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے گرفتاری کا نام برا ہے، ارسٹ کا نام برا ہے. ویسے ہی چاہے جتنا بڑا مومن ہو، چاہے جتنا متقی پرہیزگار فرشتوں سے افضل ہو، موت کا نام برا ہے. جیسے ہی ملک الموت سامنے آئے گا تو ارسٹ کرنے آ رہا ہے نا ایک طرح سے کہیے، تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ لیکن ادھر ایس او صاحب کا کیا ہے؟ پکڑ میں آ گیا. سر پلیز سر، ہم آپ کو ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے صاحب، سر ہماری نوکری کی بات ہے سر، چلیے سر، صاحب گاڑی میں بیٹھ جائیے سر.
ابے تمہارے پاس جو ہے اتھارٹی ہے، اریسٹ کرو، بندھو ہاتھ کڑی لے جاؤ. کہا نہیں صاحب یہ ہم سے افضل ہے. کچھ تو افضل مفضول کا خیال ہونا چاہیے. تو جب دنیا میں اتنا افضل و مفضول کا خیال ہے تو جب فرشتہ آئے گا تو جو روایت سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ فرشتے کو اس بات کے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ قبض روح بعد میں کریں گے، پہلے تو چچا کا آپ ٹینشن دور کیجئے. صلوات بر محمد. سنیے آپ اس کو، قبض روح تو بعد میں ہوگی، پہلے چچا کا ٹینشن دور کرو. اور یہ ہے روایتوں میں کہ جیسے ہی آدمی ملک الموت کو دیکھے گا گھبرا جائے گا. جب گھبرا جائے گا تو ملک الموت روح قبض نہیں کرے گا. جیسے وہاں پہلے پٹائی ہوئی تھی نا، ویسے یہاں پہلے روح قبض نہیں کرے گا. ملک الموت اب سوال کرے گا مرنے والے سے. کیا بات ہے، اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں آپ مولانا صاحب؟ اتنا ٹینشن میں کیوں ہیں آپ؟ تو جو روایت ہے، روایت تو اتنی سی ہے، اس کو سمجھاتا ہوں اپنے حساب سے. روایت صرف اتنا ہے کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئی ہیں، بس اتنا ہے. اس کو میں اپنے حساب سے سمجھاؤں کہ جب ملک الموت آئے گا اور یہ آدمی گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا، تو ملک الموت پوچھے گا کہ کیا بات ہے، یہ اتنا آپ ٹینشن میں کیوں ہیں؟ تو یہ کہے گا صاحب، اب یہ میں اپنے حساب سے بچوں کو سمجھانے کے لیے وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ میں نے کہا روایت اتنا ہے ابھی میری آرزو کہ صاحب جو ہے وہ اسی سال اتفاق سے جو ہے وہ 31 مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بڑا لڑکا ہے، اس نے لکھنؤ میں جو ہے وہ 1.5 کروڑ کا مکان بنایا ہے. تو یہ تھا کہ بھائی گاؤں میں بڑی دقت ہوتی ہے تو وہیں اے سی میں رہ کے روزہ رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ارادہ کیا تھا بمبئی جائیں گے. بڑا لڑکا وہاں 2.5 کروڑ کا اس کا فلیٹ ہے، وہاں کچھ دن رہیں گے اور وہیں سے جو ہے پاسپورٹ وغیرہ جمع ہے، اور وہ اسرات والوں کے ہاں، اور وہیں سے انشاءاللہ حج کے اوپر جائیں گے. اور حج کے اوپر سے حج سے واپسی میں جو ہے وہ جانا تھا کربلا، اور کربلا میں پلٹ کے جو ہے وہ ہم کو پھر وہ بمبئی آنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو بڑے گاؤں کا جلوس ہماری کرتے ہوئے پھر واپس آنا تھا. اور اتفاق سے صاحب چھوٹی والی بہو جو ہے اس کو جو ہے وہ 15 جولائی کی ڈیٹ دے رکھی ہے ڈاکٹر نے، اور الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل گیا ہے کہ لڑکا ہونے والا، اس کا نام بھی محمد علی رکھ دیا تھا. چھوٹا والا بیٹا جو ہے اس کی جو ہے وہ 10 ربیع الثانی کو جو ہے وہ شادی ہونے والی تھی، کارڈ وارڈ چھپ گیا ہے. بڑی بہو کا یہ حال ہے، ابھی سارا کام باقی ہے، تب تک آپ آ گئے ملک الموت صاحب. اور اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں صاحب ٹینشن کیوں ہے؟ یہ سارا پڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن کیوں ہے؟ تو اب ملک الموت کہے گا اچھا چچا، چچا بچا میرا لفظ ہے، یہ روایت کی بات نہیں. اچھا چچا یہ بتائیے کہ اگر کسی کو 1 درہم دیا جائے، سنیے آپ مثال ملک الموت کی، اور اس سے الف، آپ تو جو ہے وہ کامرس میں پی ایچ ڈی ہے سر نا، 1000 ضرب 1000 کتنا ہوا؟ 1 ملین، 10 لاکھ. روایت کے جملہ یہ الف، اگر کسی سے 1 درہم لے لیا جائے اور بدلے میں اس کو 1000 دیا جائے، یعنی 10 لاکھ دیا جائے، تو 1 درہم چھوٹنے کا اس کو ٹینشن ہوگا؟ مرنے والا کیا کہے گا؟ نہیں صاحب. جیسے ہی وہ کہے گا صاحب ٹینشن نہیں ہوگا، اب روایت کہتی ہے ملک الموت کہے گا تو انظر، ذرا دیکھیے تو. اب جو آدمی دیکھے گا تو روایت کا جملہ یہ ہے بہار میں، فَيَرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا. مرنے، قبض روح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. مرنے والا اسی دنیا میں جنت کو اور جنت کے محلوں کو دیکھے گا. خالی جنت اور جنت کا محل نہیں. اچھا جنت کا محل 1 کے بدلے 10 لاکھ. لکھنؤ والا مکان کتنے کا؟ 1.5 کروڑ کا ہے، لیکن لگا تو پتھر ہی ہے نا. زمرد لگا سکتا ہے کوئی؟ یاقوت لگا سکتا ہے کوئی؟ تو وہاں کے قصر کے مقابلے میں دنیا کے جو ہے کوٹھی کی کیا اوقات ہے؟ فَيَرَ الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا. مرنے والا مرنے سے پہلے جنت اور جنت کے محلوں کو دیکھے گا. پھر یہ کون ہے؟ کہ یہی تو محمد علی ہیں جن کو آپ کہہ رہے تھے کہ جب ان کی 17 جولائی کو ڈاکٹر نے ڈیٹ دے رکھی ہے، اور یہ کہنے لگے آپ کے دادا میاں. اچھا ہاں نام تو سنا تھا کہ جب وہ پینس سے چلتے تھے. یہ کہنے لگے ان کے والد جو مومن ہیں. ملک الموت کہ ہم ہناک، سب وہاں ملیں گے، آپ ٹینشن مت لیجئے. وہی مرنے والا جو اب تک گھبرا رہا تھا کہ کام پورا نہیں ہوا تم آ گئے، جب یہ سب دیکھے گا، ابا بھی دکھ رہے ہیں، دادا بھی دکھ رہے ہیں، نانا بھی دکھ رہے ہیں، محمد علی پچھلے بھی اور آنے والے بھی سب وہاں ہیں، تو اب روایت کہتی ہے کہ مرنے والا کہے گا ملک الموت لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہی آدمی جو گھبرا رہا تھا ہے نا، وہی آدمی قبض روح سے پہلے کیا کہے گا؟ لے چلو یار ملک الموت لیٹ کیوں کرتے ہو؟ اب روایت دوبارہ کہتی ہے
ملک الموت کہے گا کہ جو ہے وہ جلدی کیا ہے، فنظر، یہ سن لیجئے اور تمام، فنظر، ہمیں پھر تو دیکھو۔ اب جب دوبارہ مرنے والا دیکھے گا تو روایت کہتی ہے فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، اور اب مرنے والا جب دوبارہ نگاہ اٹھائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیًا، اور مولائے کائنات کو دیکھے گا، خالی مولائے کائنات اور رسول اللہ نہیں، وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان کی آل پاک کو۔ البتہ ایک چیز الگ کی روایت سے وضاحت کر دوں کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہر مرنے والا، وہ چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، رسول اللہ اور مولا کو سب دیکھیں گے۔ البتہ بقیہ اماموں کی زیارت سب نہیں کر سکتے، وہ صرف مومن دیکھے گا۔ روایتیں کہتے ہیں ریزن کیا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ بھی مرنے سے پہلے رسول اللہ کو دیکھے گا۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جو جانور سے بدتر ہے، جس کو پہلے گنایا، وہ بھی دیکھے گا مرنے سے پہلے مولا کے اور رسول اللہ کو۔ وجہ اچھا یہاں بھی علی آ گئے، ارے باپ رے باپ، اب کیا ہوگا؟ ہم نے تو بہت جو ہے وہ رسول اللہ کے خلاف باتیں کی، 26 آیتوں کے خلاف باتیں کی، ارے باپ رے باپ، یہاں بھی آ گئے رسول اللہ۔ غیر مومن دیکھے گا، اس کا ٹینشن بڑھ جائے گا، اس کی گھبراہٹ بڑھ جائے گی۔ جبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن مومنین کے لیے کا صرف مولا اور رسول اللہ نہیں، وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، اور ان کی آل پاک کو بھی۔ فرق کیا ہوگا؟ وہ دیکھے گا رسول اللہ اور مولا کو، گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، ارے باپ رے باپ یہاں بھی آ گئے۔ لیکن مومن جب دیکھے گا آیا یہی رسول اللہ ہے، 17 ربیع الاول نے بہت محنت کی ہم نے، یا رسول اللہ، یا علی غدیر کی محفل میں بہت دوڑتے تھے، وہ دیکھے گا خوش ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال، وسیم بھائی آپ شاعر ہیں، آپ نے کبھی خواب ہی واب میں صحیح امام حسین کو دیکھا ہے؟ نہ، کسی نے نہیں دیکھا۔ جب کبھی دیکھا نہیں تو پہچانیں گے کیسے؟ یہ سوال ہے نا۔ یہ کام بھی روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ملک الموت کرائیں گے، جی پہچانوائیں گے۔ فانظر، پھر دیکھو، فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَالطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا، مرنے والا مرنے سے پہلے رسول اللہ اور مولا کائنات کو اور ان کی آل پاک کو دیکھے گا۔ پہچانتا تو ہے نہیں کسی کو، کسی کو دیکھا تو ہے نہیں۔ تو اب ملک الموت پوچھے گا جانتے ہو ان کو، پہچانتے ان لوگوں کو؟ نہیں صاحب کبھی دیکھا نہیں۔ تو اب روایت کا جملہ ہے، ملک الموت کہے گا ہم ائمتک وساداتک، ہمیں یہی تو ہے تمہارے امام لوگ، یہی تو ہے تمہارے سید و سردار۔ اب انسان دیکھنے میں زیارت میں لگ جائے گا، اچھا یہ رسول اللہ ہیں، یہ مولا کائنات ہیں، یہ امام حسین ہیں، یہ امام، وہ لگ جائے گا زیارتوں میں، اور اسی بیچ کب ملک الموت نے روح نکال لی، قبض کر لی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب سمجھے مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے، احساس۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔